السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نسائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ البدایہ جلد 7 صفحہ 307 پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، رات میں سے پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اور قبروں میں جو مدفون ہیں انہیں قیامت کے دن اٹھانے والا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور رسول ہیں۔ اور میں تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندہ جن اعمال کو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے، ان میں سب سے افضل ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور کلمہ اخلاص ہے، اس لیے کہ وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور نماز قائم کرنا کیونکہ وہی اصل مذہب ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی جل شانہ کے دینی فرائض میں سے ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ کا حج ہے کیونکہ یہ فقر کے دور کرنے اور گناہوں کے ہٹانے کا سبب ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے، اور گھر والوں کی محبت دوسروں کے دلوں میں بڑھتی ہے، اور چھپ کر صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس سے خطائیں مٹ جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بری موت اور ہولناک جگہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر خوب کرو کیونکہ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے اچھا ذکر ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ نے متقی لوگوں سے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے ان چیزوں کا اپنے اندر شوق پیدا کرو کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اور اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اقتداء کرو کیونکہ ان کی سیرت سب سے افضل سیرت ہے، اور ان کی سنتوں پر چلا کرو کیونکہ ان کی سنتیں سب سے افضل طریقہ زندگی ہیں، اور اللہ رب العزت کی کتاب سیکھو کیونکہ وہ سب سے افضل کلام ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرو کیونکہ یہی دلوں کی بہار ہے، اور اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کی تلاوت اچھی طرح کرو کیونکہ اس کے اندر سب سے عمدہ قصے ہیں۔ جب اسے تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو، اور جب تمہیں اس کے علم کے حاصل کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں کامل ہدایت کا درجہ مل جائے، کیونکہ جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے اس جاہل جیسا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے درست نہیں ہو سکا۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے جو عالم اپنے علم کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے خلاف حجت زیادہ بڑی ہوگی اور اس پر حسرت زیادہ عرصہ تک رہے گی، اور اس کے مقابلے میں جہالت میں حیران و پریشان رہنے والے جاہل کے خلاف حجت چھوٹی اور اس پر حسرت کم ہوگی۔ ویسے تو دونوں گمراہ ہیں اور دونوں ہلاک ہوں گے، اور تردد میں نہ پڑو ورنہ تم شک میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم شک میں پڑ گئے
تو ایک دن کافر بن جاؤ گے اور اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو، ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے۔ تم حق سے غفلت برتنے لگ گئے تو پھر خسارہ والے ہو جاؤ گے۔ غور سے سنو، یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو، لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھا لو۔ اور تم میں سے اپنے آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، اور تم میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں رہے گا اور خوش رہے گا، جو اللہ تعالی جل شانہ کی نافرمانی کرے گا وہ ڈرتا رہے گا اور اسے ندامت اٹھانی پڑے گی۔ پھر تم اللہ تعالی جل شانہ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو۔ دل کی سب سے بہتر دائمی کیفیت یقین ہے، فرائض سب سے افضل عمل ہیں، اور جو نئے کام اپنے پاس سے گھڑے جاتے ہیں سب سے برے ہیں۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر نئی بات گھڑنے والا بدعتی ہے۔ جس نے کوئی نئی بات گھڑی اس نے دین ضائع کر دیا۔ جب کوئی بدعتی نئی بدعت نکالتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سنت ضرور چھوڑتا ہے۔ اصل نقصان والا وہ ہے جس کا دینی نقصان ہوا ہو، اور نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دے۔ ریاکاری شرک میں سے ہے اور اخلاص عمل اور ایمان کا حصہ ہے۔ کھیل کود کی مجلسیں قرآن بلا دیتی ہیں اور ان میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور یہ مجلسیں ہر گمراہی کی دعوت دیتی ہیں، اور عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے سے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے آدمی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں، ان کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی سچے کے ساتھ ہیں، اور جھوٹ سے اجتناب کرو کیونکہ جھوٹ ایمان کا مخالف عمل ہے۔ غور سے سنو، سچ نجات اور عزت کی بلند جگہ پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی بلند جگہ پر ہے۔ غور سے سنو، حق بات کہو، اس سے تم پہچانے جاؤ گے، اور حق پر عمل کرو، اس سے تم حق والوں میں ہو جاؤ گے۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اسے اس کی امانت واپس کرو۔ جو رشتہ دار تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں نہ دے بلکہ محروم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف والا کرو۔ آباء و اجداد کے کارناموں پر ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آپس میں حد سے زیادہ مذاق نہ کرو، اور ایک دوسرے کو غصہ نہ دلاؤ، اور کمزور، مظلوم اور مقروض مجاہد فی سبیل اللہ، مسافر اور سائل کی مدد کرو۔ غلاموں کو آزادی دلوانے میں مدد کرو، بیوہ اور یتیم پر رحم کرو، اور سلام پھیلاؤ، اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ذاتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت سزا والا ہے۔ مہمان کا اکرام کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، بیماروں کی عیادت کرو، اور جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کے بعد دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اور آخرت سایہ ڈال چکی ہے اور جھانک رہی ہے۔ آج دوڑانے کے لیے گھوڑے تیار کرنے کا دن ہے۔ کل قیامت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا اور آگے بڑھ کر جنت میں جانا ہوگا۔ اگر آگے بڑھ کر جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ توجہ سے سنو، تمہیں ان دنوں عمل کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس کے بعد موت ہے جو بہت تیزی سے آ رہی ہے، اور جو مہلت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے گا وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنا لے گا اور اپنی امید کو پائے گا، اور جس نے اس میں کوتاہی کی اس کے عمل خسارے والے ہو جائیں گے۔ اس کی امید پوری نہ ہوگی بلکہ امید کی وجہ سے
اس کا نقصان ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت کے ثواب کے شوق میں اس کے عذاب سے ڈر کر عمل کرو۔ اگر کبھی نیک اعمال کی رغبت اور شوق کا تم پر غلبہ ہو تو اللہ رب العزت کا شکر کرو اور اس شوق کے ساتھ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کبھی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اس کے خوف کے ساتھ کچھ شوق ملانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اچھے عمل پر اچھا بدلہ ملے گا۔ جو شکر کرے گا اللہ رب العزت اس کی نعمت بڑھائے گا۔ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سو رہا ہو، اور جہنم کی آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کماتا ہے، جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں، اور جس دن کے تمام بھید کھل جائیں گے اور تمام بری چیزیں اس دن جمع ہو جائیں گی۔ جسے حق سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے باطل نقصان پہنچائے گا، جسے ہدایت سیدھے راستہ پر نہ چلا سکی اسے گمراہی راستہ سے ہٹا دے گی، جسے یقین سے کوئی فائدہ نہ ہوا اسے شک نقصان پہنچائے گا، اور جسے اس کی موجودہ چیز نفع نہ پہنچا سکی اسے اس کے دور والی غیر حاضر چیز بالکل نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ یعنی جو براہ راست مجھ سے بیان سن کر فائدہ نہ اٹھا سکے تو میرے نہ سنے ہوئے بیانات سے تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تمہیں کوچ کر کے سفر میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور سفر میں کام آنے والا توشہ بھی تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ توجہ سے سنو، مجھے آپ لوگوں پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک لمبی امیدیں، دوسرے خواہشات پر چلنا۔ لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت بھول جاتا ہے، اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنو، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور دونوں کی طالب اور چاہنے والے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو آخرت والوں میں سے بنو اور دنیا والوں میں سے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے لیکن حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ بہت تفصیلی نصائح ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں آ گئی ہیں، اس لیے بلا تبصرہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں، ان تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔